پارٹی کارکنان اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ امانت جو میرے پاس تھی میں اسے دوبارہ میاں محمد نواز شریف کے سپرد کروں۔ آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے۔ میاں نواز شریف نے 6 سال بعد پھر نون لیگ کی کمان سنبھال لی۔ نواز شریف نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتخب۔ چیف الیکشن کمشنر نون لیگ رانا ثناءاللہ نے باقاعدہ اعلان کیا۔ میاں شہباز شریف نے نواز شریف کو گلے مل کر مبارکباد دی۔ نواز شریف کے پارٹی صدر منتخب ہونے پر حال نعروں سے گونج اٹھا۔ ثاقب نثار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا، یہ واپس لے کے آئیں تو خاموش کیوں بیٹھیں؟ آپ نے خوشی منانی ہے، اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کا صدر بنا ہے۔ آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ ثاقب نثار نے زندگی بھر کے لیے ہٹایا، کارکن واپس لے آئے۔ بلائیں اس ثاقب نثار کو اور دکھائیں کارکنوں کا فیصلہ۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی گھن گرج، کہا شہباز شریف پر فخر ہے، جھکے نہیں، بکے نہیں، ڈٹے رہے۔ شہباز شریف نے اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کی، نواز شریف کا شہباز شریف کی وفاؤں کا اعتراف۔ میں محمد شہباز شریف صاحب کو بھی، جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اتار چڑھاؤ آئے، بڑے نشیب و فراز آئے، لیکن شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ پورے استحکام کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر ہمارے ایک دوست شاہد خاقان عباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ 1999 میں میرے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں، کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی، بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی ہیں۔ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں، یہ ہمیں مان لینا چاہیے، یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ، کہ 1990 میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بنا، اگر خلل نہ آتا، بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ نہ آتے، آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا۔ میاں نواز شریف کی روٹوں کو منانے کی کوششیں۔ میرے دوست شاہد خاقان عباسی نے بڑی سختیاں جھیلیں، 1999 میں میرے ساتھ جیل کاٹی اور کبھی اف تک نہ کی۔ تقریر میں مفتاح اسماعیل کا بھی ذکر کیا، کہا مفتاح اسماعیل نے پارٹی کے لیے جیل کاٹی۔ مان لیں ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ماری ہیں، لیکن ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ 1939 سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے اور پارٹی نے مجھ پر دی تھی، آج وہ امانت پارٹی نے آپ کے حوالے کی ہے۔ جنہوں نے 2017 اور 18 میں نواز شریف کا جو جیتا ہوا الیکشن تھا، اس کو ایسے ہتھ کنڈوں سے اس کو شکست میں بدلا گیا کہ آج ہر کوئی مجبور ہے کہنے پہ کہ واقعی اس وقت نواز شریف کو ہروایا گیا، وہ جیتا ہوا تھا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ عمران نیازی، جو ان اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اس نے دوپٹے پہنوائے اور بعد میں الیکشن میں جھولو کروایا، اس کے بعد بھی وہ نواز شریف کو نہ ہروا سکے تو آخری رات ڈبے بدل دیے۔
बानी पीटीआई ने फौज को बदनाम करने की साजिश की। लंदन में बैठकर शहदा और गाजियों के खिलाफ जहर उगला। बानी पीटीआई आज शेख मुजीब की मिसालें दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। कहा आज साजिश करने वालों के मुंह काले हो गए। जो इमानत दी गई वापस नवाज शरीफ के सपुर्द कर दी। नवाज शरीफ की क़यादत में वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। बीस 17 में जब हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई किया गया तो हमने एक उसी वक़्त कानून के ज़रिए ये एक अमेंडमेंट पेश की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग नून के बतौर उस ओहदे में कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको याद होगा कि दिसंबर 2022 में हमारी जनरल कौंसिल और इलेक्शन ड्यू था और उससे 3 महीने पहले हमें नोटिस आ रहे थे और ये 3 दफ़ा जनरल कौंसिल 2022 में उसको डेफर किया गया। 11 मई 2024 को जनाब एक्टिंग सदर जो इस वक्त हैं मियां शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि अब ये हाई टाइम है कि मैं उनकी मियां साहब की अमानत उनको वापस पेश करूं। 2017 में एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा मियां शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत अमानत के तौर पर संभाली। अट्ठाईस मई मुल्की तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन। 26 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। चावी में 5 कामयाब एटमी धमाके भारत के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की पहली, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया। यौम तकबीर आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तकरीबात और रैलियों का इनेकाद। यौम तकबीर बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाने का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा 28 मई को मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया गया। मुल्क के दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। यौम तकबीर मुल्की दिफा के लिए एक झंडे तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं पाकिस्तान के एटमी धमाकों ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के वफूद की भी मुलाकात। साहिवाल, कसूर और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अरकान ने अवामी मसाइल के बारे में आगाह किया। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलमी इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। वज़ीर आला मरियम नवाज का यौम तकबीर के तारीख साज दिन पर पैगाम। कहा एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कौम आज भी नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरफ है। यौम तकबीर मुल्की सलामती और कौमी वकार की अलामत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा जौहरी प्रोग्राम के तमाम हीरोज़ को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा हमारा फ़ख्र और शहदा की यादगारें हमारा कौमी असासा है। ये कैसी कामयाबी है किसी सियासी लीडर की जो अपने मुल्क में को नाकाम देखकर खुद कामयाब, अपने मुल्क को मायूस और उसको टूटता हुआ देखकर वो समझता है कि वो कामयाब होगा। मैं समझता हूं अफसोस की बात है 28 मई हम तो फख्र करते हैं 28 मई पे, और ये कुछ 9 मई वाले, ये 9 मई इसका मतलब है जानबूझ के किया गया, सोच समझ के किया गया। 28 मई को पाकिस्तान आलमी इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं यौम तकबीर को मनाने की बजाय मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 मई जानबूझ और सोच समझ कर किया गया। मखसूस जमात के लोग चाहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा आज के दिन मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा 28 मई एक दिन नहीं बल्कि मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाला एक त्यौहार है।
ملک کو دفاع میں ناقابل تسخیر بنایا، تعلیم میں بھی بنائیں کی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں ملک کو تعلیم کی طاقت سے ہمکنار کر کے دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ پنجاب ڈیجیٹل انقلاب کی طرف جا رہا ہے، ٹیکنالوجی میں صوبہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ پی ٹی آئی کا لاہور میں پارٹی کو فعال کرنے کا فیصلہ، سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ترجمان رؤوف حسن 31 مئی کو لاہور پہنچیں گے۔ تنظیم سازی اور رکنیت سازی کا آغاز کیا جائے گا۔ جون میں لاہور سے 2 لاکھ ممبرز کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ لاہور میں سورج انگارے برسانے لگا، درجہ حرارت 45 ڈگری کو چھو گیا۔ چلچلاتی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں سے شہری بے حال ہو گئے۔ گرمی کی شدید لہر اور ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار۔ صوبائی دارالحکومت ہیٹ ویو کے زیر اثر، ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک کے سینکڑوں مریض رپورٹ۔ 2 روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں 200 سے زائد مریض داخل ہوئے۔ شدید گرمی سے چکر آنا، نزلہ، زکام اور بخار کے مریض بھی سامنے آ گئے۔ شدید گرمی بھی ڈینگی کے پر نہ کاٹ سکی۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں ڈینگی کے 4 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ لاہور میں ڈینگی کا 1 کیس رپورٹ ہوا۔ رواں سال اب تک 125 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی۔ شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں، گرمی سے نڈھال شہریوں نے نہر کا رخ کیا۔ نوجوان، بچے، بڑے اور خواتین کی نہر میں ڈبکیاں، گرمی کو دور بھگانے میں مگن رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا نہر صرف گرمی سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں، بھرپور تفریح بھی ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری۔ لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر تکنیکی خرابیوں کی بھرمار۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 3550 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ گرمی میں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا حکم۔ لائن لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی ہدایت۔ کہا گرمی میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، ریلیف دیا جائے۔ بجلی چوری روکنا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔ 24 گھنٹے میں 39 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ 118 کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ کنیکشنز میں 15 کمرشل، 4 زرعی اور 490 گھریلو شامل۔ 510 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ خبردار، ہوشیار، موسم کروٹ بدلنے کو تیار۔ شہر بھر میں بارشیں ہوں گی لگاتار۔ پی ڈی ایم پنجاب نے آئندہ دنوں بارش، گرد آلود ہواؤں اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا۔ آج سے 1 جون تک آندھی، بارش اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت خصوصی اجلاس، کھاد کی ضرورت اور دستیابی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پیسٹی سائیڈ اور فرٹیلائزر ایکٹ میں ترامیم کی سفارشات پر غور۔ ادھر وزیر اعلیٰ سے مختلف اضلاع کے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقاتیں۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی گئیں۔ صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر سے پی ایم یو میں جائکا پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ چلڈرن ہسپتال ملتان میں 4 منزلہ کمپلیکس کے بارے میں تبادلہ خیال۔ وفد نے محکمہ صحت کی جانب سے بہتری کے منصوبوں کو سراہا۔ عوام تک معیاری اور سستی اشیاء خورنوش پہنچانے کا مشن۔ وزیر خوراک بلال یاسین، ڈی جی فوڈ اتھارٹی اور ڈی جی انڈسٹری کی بیکری ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات۔ کہا بیکری مصنوعات کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے، کمی کا اطلاق فوری ہوگا۔